بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عربوں میں مستقبل کا حال معلوم کرنے کا ایک عجیب طریقہ یہ تھا کہ مٹھی بھر ریت لے کر اسے بکھیرتے اور اس سے جو نقشہ بنتا اس کی تعبیر کرتے۔ ایک مالدار تاجر کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اس کی ایک لوتی بیٹی کی شادی کس سے ہوگی۔ اسے جوتش کا یہ طریقہ معلوم تھا۔ اس نے مٹھی بھر ریت بکھیر کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کی شادی ان کے کالے کلوٹے ایک غلام سے ہوگی۔ اس نے لا حول ولا قوت پڑھا اور دوسری بار اسی طرح سے معلوم کیا تو پھر وہی جواب آیا۔ اس نے سوچا کہ اپنی اتنی پیاری بیٹی کی شادی میں اس کالے کلوٹے غلام سے کیسے کر دوں، یہ بھی کیا جوڑی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ اگر میں اس سے دھکے دے کر نکالوں تو ایسا نہ ہو کہ یہ غلام میرا دشمن بن جائے۔ اس نے غلام کو بلایا اور کہنے لگی، تم عین الشمس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ میری مالکن نے پوچھا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کس سے ہوگی۔ غلام نے کہا، جو حکم۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ عین الشمس کون ہے۔ غلام کو سفر کا سامان اور کچھ زیادہ راہ تیار کر کے دیا گیا اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ عین الشمس کہاں رہتا ہے، اس کے گھر کو کون سا رستہ جاتا ہے، اس غلام کو کچھ معلوم نہ تھا، مگر وہ بس چلتا رہا کیونکہ اس کی مالکن کا حکم تھا۔ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اسے ایک چرواہا ملا۔ چرواہے نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ غلام نے جواب دیا کہ میں عین الشمس کے پاس جا رہا ہوں۔ میری مالکن نے کہا ہے کہ عین الشمس سے پوچھنا کہ ان کی لڑکی کی شادی کس خوش نصیب کے ساتھ ہوگی۔ چرواہے نے سن کر کہا، تم اس سے ملو تو پوچھنا کہ ہم کب تک بھیڑیں چراتے رہیں گے۔ غلام نے کہا، ضرور پوچھوں گا، اور آگے بڑھ گیا۔ بہت دنوں تک وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے کھیتوں کا ایک بہت طویل سلسلہ نظر آیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ کسان نے کہا، السلام علیکم۔ غلام نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کسان نے پوچھا، کیوں بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ غلام نے جواب دیا، عین الشمس کے پاس۔ میری مالکن نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سے پوچھنا کہ ان کی لڑکی کی شادی کس خوش نصیب کے ساتھ ہوگی۔ کسان نے یہ سن کر کہا، او بھائی، جب تم اس سے ملو تو اس سے پوچھنا ہم آخر کب تک ہری اور زرد فصلیں کاٹتے رہیں گے۔ غلام نے جواب دیا، میں ضرور پوچھوں گا، اور آگے بڑھ گیا۔ غلام بہت دنوں تک جاتا رہا، آخر ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں سامنے سمندر تھا۔ اس کے دوسرے کنارے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ایک مچھلی سدا سمندر پر تیر رہی تھی۔ اس نے غلام سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ غلام نے مچھلی کو جواب دیا، میں عین الشمس سے ملنے جا رہا ہوں، میری مالکن نے بھیجا ہے۔ مچھلی نے پوچھا، تو وہاں کیسے پہنچو گے؟ غلام نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ مچھلی نے کہا، میں تمہیں عین الشمس کے پاس لے جاؤں گی۔ عین الشمس کا مطلب ہے کہ سورج کی آنکھ۔ مگر جب تم عین الشمس سے ملو تو اس سے پوچھنا کہ جو مچھلی مجھے لائی ہے وہ سطح پر کیوں تیرتی ہے، وہ سمندر کے اندر کیوں نہیں تیرتی۔ غلام نے جواب دیا، ضرور، تم مجھے عین الشمس کے پاس پہنچا دو، میں اس سے ضرور پوچھوں گا۔ مچھلی نے غلام کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا۔ کئی دن رات سفر کے بعد آخر سمندر کا کنارہ نظر آیا۔ مچھلی نے اسے وہاں لے جا کر ساحل پر اتار دیا۔ پھر مچھلی نے کہا، میں یہی تمہارا انتظار کروں گی۔ غلام نے کہا، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ آخر عین الشمس تک پہنچ گیا۔ اس نے پہلا سوال عین الشمس سے وہی کیا جو اس کی مالکن نے کہا تھا، جناب، میری مالکن نے پوچھا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی کس خوش نصیب کے ساتھ ہوگی۔ عین الشمس نے جواب دیا، تم سے اور صرف تم سے۔ پھر غلام نے دوسرا سوال کیا، جناب، ایک چرواہا مجھے راستے میں ملا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ وہ کب تک بھیڑیں چراتا رہے گا۔ عین الشمس نے کہا، وہ دن اور رات کا غلام ہے، جب تک وقت کا چکر ختم نہیں ہوتا اسے بھیڑیں چرانی پڑیں گی۔ غلام نے کہا، جناب، ایک سوال کسان نے بھی کیا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ وہ کب تک کام کرتا رہے گا، وہ ہری فصل بھی کاٹتا ہے اور زرد پکی ہوئی فصل بھی، اور پھر انہیں پانی میں ڈال دیتا ہے۔
اینو شمس نے کہا وہی بچوں اور بوڑھوں کے لیے موت لاتا ہے، ہری فصلیں بچے اور زرد فصلیں انسان ہیں، اور پکی فصلیں بوڑھے جن کے بال سفید ہو گئے۔ غلام نے کہا جناب میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ اینو شمس نے کہا پوچھو۔ غلام نے کہا کہ جس مچھلی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اس نے سوال پوچھا ہے کہ وہ سطح سمندر پر تیرتی ہے، نیچے کیوں نہیں جاتی؟ اینو شمس نے کہا جب تم اس مچھلی پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤ تو اس کی پشت کو تھپتھپانا، وہ اپنے منہ سے اخروٹ جتنا ایک بڑا ہیرا اگلے گی، اس کے بعد وہ سطح کے نیچے اپنی ہم جولیوں سے مل سکے گی۔ یہ ہیرا تم لے لینا، وہ ہیرا تمہارا انعام ہوگا۔ راستے میں دائیں اور بائیں طرف تمہیں پتھر کے 2 حوض ملیں گے، ایک میں خزانہ ہے اور دوسرے میں پانی۔ خزانہ تم لے لینا اور پانی میں نہاؤ گے تو تمہارا رنگ سفید ہو جائے گا۔ غلام شکریہ کہہ کر واپس ہوا۔ مچھلی نے اسے اپنے پیٹھ پر سوار کیا اور سمندر پار اتار دیا۔ اس نے مچھلی کی پیٹھ تھپتھپائی تو مچھلی نے اخروٹ جتنا ایک ہیرا اپنے منہ سے اگل دیا اور پانی میں واپس چلی گئی۔ غلام نے ہیرا اٹھا لیا۔ آگے چل کر اسے پتھر کے 2 حوض ملے، واقعی ایک میں پانی تھا اور دوسرے میں خزانہ۔ پانی میں اتر کر اس نے غسل کیا تو اس نے ایک عجیب کرشمہ دیکھا کہ اب اس کا رنگ موتی کی طرح سفید ہو گیا۔ خزانہ اس نے 100 اونٹوں پر لدوایا اور پھر چل پڑا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی ملاقات کسان سے ہوئی۔ اس نے اسے اینو شمس کا جواب بتایا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی ملاقات چرواہے سے ہوئی۔ اس نے چرواہے کو بھی وہی جواب بتا دیا جو اینو شمس نے اسے بتایا تھا۔ پھر چلتے چلتے وہ اپنے شہر پہنچا۔ لوگوں نے 100 اونٹوں کے قافلے کو حیرت سے دیکھا۔ شاندار کپڑوں اور 100 اونٹوں کا قافلہ مکان کے باہر کھڑا کر کے جب وہ اپنی مالکن کے مکان میں داخل ہوا تو اس کی مالکن نے اسے نہیں پہچانا۔ سوچا کہ شاید یہ میرے شوہر کے بھائی کا لڑکا ہے اور میرے شوہر کی موت کی اطلاع پا کر ملنے آیا ہے اور اپنی چچا زاد بہن کو لینے۔ میری لڑکی پر اس سے بڑھ کر کس کا حق ہو سکتا ہے؟ اس نے غلام کی خوب خاطر تواضع کی۔ نہ اس نے غلام سے کچھ پوچھا نہ غلام نے اسے کچھ بتایا۔ مالکن نے کہا میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کرنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ غلام نے جواب دیا جیسے آپ کی مرضی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، جو کچھ سینا تھا سیا گیا۔ لڑکی کو غسل کی خاطر شہر کے سب سے مشہور حمام میں بھیجا گیا۔ مہر کی رقم طے ہوئی، مہمانوں کو دعوتیں دی گئی اور بڑی دھوم دھام سے نکاح ہوا۔ شادی کی رات کو دلہن نے دلہا کے چاند سے چمکتے چہرے کو دیکھا اور شرما گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دلہا کھڑا رہا تو اس نے کہا آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا خادم آپ کا غلام ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ دلہن کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا بھلا اس طرح کی بات بھی کوئی دلہا کرتا ہے؟ دلہن نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ غلام نے جواب دیا دیکھو میں وہی آپ کا غلام ہوں جسے آپ کی والدہ نے اینو شمس کے پاس روانہ کیا تھا، اور میں آج اس حالت میں آپ کے سامنے ہوں۔ لڑکی یہ سارا ماجرا سن کر بہت ہنسی اور اس نے کہا دیکھو خدا نے میری قسمت بنائی اور بہت شاندار بنائی، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مگر یہ جو بات تم نے مجھے بتائی ہے اب کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرنا۔ اب تم میرے آقا ہو اور تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے۔ اس کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔